گھر پر علم اور کالا جھنڈا لگانا کیسا ہے؟ تفصیل بتا دیں. کوئی تفصیل نہیں ہے میرے بھائی. یہ جھنڈا اگر کسی سیاسی جماعت کا اس وقت ہے تو وہ آپ ضرور لگائیں. ادروائز یہ جو علم لگائے ہوئے ہیں, پنجے لگائے ہوئے ہیں, یہ دین کے اندر بدعت داخل کی ہوئی ہیں, ان کی کوئی اصل نہیں. پتا کہ یہ اسلام کا علم ہے. یہ علم علی اور علی کی اولاد کو گفٹ میں نہیں ملا, تحفے میں نہیں مل گیا. انہوں نے ہاتھوں پہ بچے قربان کروائے علم کی خاطر. ایک علی علیہ السلام کا شہزادہ بتاؤ جو میدان میں علم چھوڑ کے آیا ہو. ایسے میں دکھاتا ہوں جو علم پھینک کے آئے تھے. تو علم پھر جس نے قدر کی ہے اسی کے نام منسوب ہوگا نا. اس ملک کے پاکستان میں بڑے بڑے آئے تھے علم کو اتروانے والے. میرے والد صاحب نے مجھے بتایا, اللہ ان کو جنت میں اللہ مقام عطا کرے, اور ضرور کرے گا. ان کا بیٹا اس گھر کی نوکری کرتا ہے. انہوں نے مجھے بتایا تھا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک لانتی بہت بڑا طاقتور عامر, کہتے تھے میری آنکھوں سے میں نے دیکھا تھا علم لگا تھا, کہتے نیچے اتارو. وہ جس نے علم اتروایا تھا نا خود اتر گیا, ہواؤں میں اڑ گیا. غازی کا علم کل بھی لہراتا تھا, آج بھی لہراتا ہے, قیامت تک لہراتا رہے. وہ اللہ کے بندو غزوہ خیبر پڑھ کے دیکھو, وہ صحابہ تو ساری رات دعائیں کرتے رہے تھے علم ہمیں مل جائے. نہیں سمجھ رہے بات یار. حضرت خالد بن ولید سے لے کے حضرت عمر بن خطاب تک, سعد بن ابی وقاص تک, ہر ایک نے دعائیں. حالانکہ حضور نے ان کو باری باری دیا تھا یار, باری باری دیا تھا, لیکن جب مرض آتا تھا تو واپس آ جاتے تھے. اس سے بڑا ادب کا جملہ میرے پاس نہیں, کتابوں میں یہ نہیں لکھا جو میں کہہ رہا ہوں. جب مرض آتا تھا تو یہ لشکر واپس تشریف لے آتا تھا. باری باری دیا, 39 روز تک دیتے رہے. ایک بات کرتا ہوں, ایک بات کرنے لگا ہوں. جب 39 دن گزر گئے, 39 دن حضور فرمایا بس بھائی کل علم مرد کو دوں گا. چلو میں بس ختم کرتا ہوں. یہ قبلہ نے بات چھیڑ دیا, میں اسی پہ نا, میں اسی نقطے پہ بات ختم کروں گا. میں نے خطاب نہیں کیا, میں نے سورہ انفال کی آیت نمبر 62 پڑھی تھی. اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے نبی میں بھی تیرا مددگار ہوں, کچھ مومن بھی تیرے مددگار ہیں. میں نے اس قرآن اور حدیث سے کھول کھول کے دکھانا تھا کہ نبی کے مددگار کو علی کہتے ہیں, نبی کے مددگار کو ابو طالب کہتے ہیں, نبی کے مددگار کو خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں, نبی کے مددگار کو فاطمہ بتول کہتے ہیں, نبی کے مددگار کو حسنین کریم کہتے ہیں. یہ پھر صحیح مجھ پہ کر ذرا اسی نقطے پہ آپ سے اجازت. جب 39 دن گزر گئے, حضور میں بس بھائی روز کھانا کھاتے ہو, یا 39 دن کوئی بھوکا رہ سکتا ہے؟ کھانے نہیں ادھر کھاتے تھے, اونٹ ذبح ہوتے تھے ہر روز. روز جاتے ہو, روز آتے ہو, کرتے کچھ نہیں. بس بخاری پڑھ رہا ہوں, کل علم مرد کو, اس مرد کے ہاتھ میں اللہ فتح دے گا. اور اس کی پہچان کیا ہے؟ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے. اللہ اور اللہ کے رسول کا محب بھی ہے, محبوب بھی ہے. لو جی ذرا میری طرف آؤ. جب حضور نے یہ اعلان کیا نا, میں ایسے کھول کے دکھاؤں گا. حضرت عمر بن خطاب, سعد بن وقاص, ابو بکر صدیق, سارے جن کو پہلے بھی علم دیا جا چکا تھا. کسی کی تنقید نہیں کر رہا. مولوی صاحب کہہ گستاخی ہو گئی, نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا. میں گستاخی نہیں کر رہا, حقائق بیان کر رہا ہوں. ان کو پہلے علم ملا تھا کہ نہیں؟ وہ کہتے جب حضور نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا, کہتے ساری رات ہم سوئے نہیں, یا اللہ کل علم مجھے مل جائے. حضرت عمر کہتے میری زندگی بھر کی نیکیاں مولا لے لے, کل والا علم مجھے مل جائے. سعد بن وقاص کہتے ساری نیکیاں چلی جائیں, کل والا مجھے مل جائے. مولوی جی وہ صحابہ تو علم مانگ رہے ہیں, تو کہتا ہے شیعہ کا. چلو ایک نقطہ اور دیتا ہوں, آپ کو نیوٹرل ہو جائیں. اپنے سنی بھائیوں سے کہتا ہوں, اگر کل والا علم فتح والا, اگر کل والا علم حضور حضرت ابو بکر صدیق کو دے دیتے, حضرت عمر بن خطاب کو دے دیتے, حضرت عثمان بن عفان کو دے دیتے, خالد بن ولید کو دے دیتے, ہر سنی نے اپنے گھر پہ علم لگانا تھا کہ نہیں؟ پتا چلا مولوی جی تکلیف تجھے علم سے نہیں, علم والے سے ہے. اوہ ہم پہ کیوں گرم ہوتا ہے, اوہ ہم پہ کیوں لڑتا ہے؟ وہ میرے دوست ہے کراچی کے اور پنڈی کے, بہت بڑا نام ہے, کا نام نہیں لے رہا, بڑی داڑھی, بڑے مفتی شفتی. وہ کہتے گل تو تہاڈی ٹھیک ہے, عالم ساڈا ہی ہے, اسلام کا ہی ہے, پر شیعہ نے اس کی شکل بدل دی. میں نے کہا کیا ہوا؟ پنجا لگا دیا. میں نے اسے کہا مفتی جی تو پنجا نہ لگا. میں کہا میں ذمہ داری لینا, کوئی ایک شیعہ تجھے آ کے یہ نہیں کہے گا کہ پنجا کیوں نہیں لگایا. وہ لگا تو صحیح,
تو اصلی لگا نا. او یارو شیعہ نے بڑھا دیا, تو جو اصلی تھا نا اصلی, تو وہ گھر پہ لگا کے شیعہ کو کہہ اے جی اصلی. لگاتا ہے نہیں. اب صحابہ, میں بڑی خاص بات کر رہا ہوں, حضور نے, بخاری میں لفظ موجود ہے, مولا علی علیہ السلام کو بلا کے, یہ واقعہ بڑا طویل ہے, میں تو بس سمری دے رہا ہوں, بلا کے مولا کو علم دیا نا. حضور نے دیا کہ حضرت بلال نے؟ بولو یار. حضور نے دیا کہ سلمان نے؟ حضور نے دیا کہ ابو ذر نے؟ حضور نے دیا کہ سعد نے؟ حضور نے. او بھائی اگر تجھے تکلیف ہے نا علی کو کیوں, علی کو کیوں, علی کو کیوں, تو یہ تیری تکلیف ہے, یہ تیرا مروڑ علم لینے والے پہ نہیں, علم دینے والے پہ ہے. اب لگا نعرہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. لگا. ایک جملہ کہنا ہے میں نے, ایک جملہ کہنا ہے میں نے, بڑا خاص جملہ ہے یارو, غور کریں حضور کے الفاظ پہ, غور تو کریں. کل علم مرد کو دوں گا. یا رسول اللہ, ہم سرگودا کی زمین پہ بیٹھ کے, ہمارا ایمان ہے, آپ سن رہے ہیں, ہم سارے آپ کی آل کے نوکر ہاتھ جوڑ کے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا. وہ 39 دن تک جن کو علم دے کے آپ بھیجتے رہے وہ بھی تو مرد ہی تھے. نہیں سمجھے بات, میں سادہ کرتا ہوں, میں سمجھاتا ہوں. فرض کریں پہلے حضور علم دے کے بھیجتے عورتوں کو, پھر کہتے پہلے چونکہ عورتیں تھی اب کل مرد کو دوں گا. تو جب پہلے بھی مرد ہی تھے تو حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ کل مرد کو دوں گا؟ اگلے جملے میں توجہ, اگلے جملے میں حضور نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ بعد میں میری امت پریشان نہ ہو, کل علم مرد کو دوں گا. لیسا بھی فرار ہے, اور جو فرار نہیں ہوتا جو قرار ہوتا ہے. پتا چلا ایک مرد کی ڈیفینیشن, ایک مرد کی ڈیفینیشن ہم کرتے, ہم کہتے شاید مرد وہ ہے جس کی مونچھیں بہت بڑی ہیں, یا مرد وہ ہے, یہ پکڑو, مرد وہ ہے جس کا قد, جس کی ہائٹ کوئی 6-7 فیٹ ہے, یا مرد وہ ہے جب گھر میں آئے تو گھر والے ڈر جائیں, یا مرد وہ ہے جو بیوی کو زیادہ گالیاں دے. میرے آقا نے مرد کی ڈیفینیشن کر دی. میرے آقا نے فرمایا مرد وہ ہے جو میدان میں قرار ہو, فرار نہ ہو. ایک اور نقطہ ہے, ایک اور نقطہ ہے اس میں, اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے یہ نقطہ. میں نے کراچی اردو سپیکنگ والا مجمع, وہاں یہ نقطہ ان کو سمجھایا تھا, آئی تھی سمجھ, نشتر پارک کی سرزمین پہ. میں ایک نقطہ سمجھانے لگا ہوں, خاص بات, توجہ. 2 ہی باتیں اس روایت میں. حضور فرماتے کل علم مرد کو دوں گا. کل علم اور مرد, وہ 2 باتیں یار, علم اور مرد, مرد اور علم. اس کا مطلب علم کا تعلق مرد کے ساتھ, خاصا دی گلے ہم آگے. علم کا تعلق مرد کے ساتھ, مرد کا تعلق علم کے ساتھ, علم مرد کو دوں گا. حضرات میرے آقا نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا, کل علم مرد کو دوں گا. خیبر سے لے کے کراچی کی سڑکوں تک دنیا کے سارے نام مردوں کو علم سے بھی تکلیف ہے اور علی سے بھی تکلیف ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, اوئے سنیو, اوئے اللہ دا واسطہ جے لگاؤ علم گھروں میں. اور کسی نے غلط بتایا, اللہ دا واسطہ جے شیعہ دا نہیں دے. اوئے لگاؤ علم گھر میں. یہ غازی عباس کا علم ہے, یہ مولا علی کا علم ہے, یہ مصطفیٰ کا علم ہے, یہ اسلام کا علم ہے. لگاؤ